بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں چند قرآنی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھیں۔ آج کے درس میں ان لوگوں کا تذکرہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جنہوں نے جہاد فی سبیل اللہ سے روگردانی کی، ان کا تذکرہ اللہ کس انداز میں کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گھروں سے نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے لیکن حذر الموت، موت سے ڈرتے تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم، موت سے ڈر کے بھاگے، اللہ نے راستے میں سب کو موت دے دی، پھر اللہ نے اٹھایا۔ اللہ بتاتے موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ پھر اللہ ایک اور مثال دیتے ہیں بنی اسرائیل کی، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ وہ گروہ اپنے نبی سے کہنے لگے کوئی ہمارے لیے کمانڈر مقرر کریں، امیر مقرر کریں تاکہ ہم قتال کریں اللہ کی راہ میں۔ انہوں نے کہا ایسا نہ ہو جب امیر مقرر ہو جائے تم قتال نہ کرو۔ کہا نہیں ہم ضرور قتال کریں گے۔ کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ٹھیک ہے اللہ نے حضرت طالوت کو تمہارا امیر مقرر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں خود پہلے تیار تھے لیکن جب اللہ نے امیر مقرر کیا تو اب ٹال مٹول کرنے لگے، انا یکون له الملک علینا، وہ جی یہ امیر کیسے بن گیا ہمارے اوپر، یہ نہیں بن سکتا۔ برکب نشانیاں ملیں، مختصر قصہ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر آزمائش آئی اور سامنے دشمن کو دیکھا تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، ہمارے بس کے اندر نہیں کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کریں، ڈر گئے۔ تو اللہ کے نبی نے اور اللہ کے نبی کے طرف سے مقرر شدہ اس کمانڈر نے ان کو بتایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ڈرو نہیں کتنی تھوڑی جماعتیں اللہ کے امر سے بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہیں۔ بارکہ جنہوں نے قتال کیا ان کو تو اللہ نے فتح دی، لیکن جنہوں نے بزدلی دکھائی اللہ ان کی کس انداز میں مذمت بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اے میری قوم ارض مقدس بیت المقدس اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، جاؤ اور جہاد کرو اور فاتح بن کر عزت کے ساتھ چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں بڑی ظالم قوم ہے ہم نہیں جائیں گے، وہ خود نکل جائیں تب ہم جائیں گے۔ بالکل یہی صورتحال جو آج ہماری ہے کشمیر کے متعلق، کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی فوجیں وہاں ہیں تو ہمارا جواب بھی یہ ہے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، ہم مطالبات کر رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، شاید وہ نکل جائیں تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو بنی اسرائیل نے جواب دیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، تو ان کو سمجھایا گیا کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم مان کر تم جہاد کے لیے نکلو، اللہ کی مدد آئے گی۔ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو اور تیرا رب جائے قتال کریں، ہم تو نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، وہ ارض مقدس جس کی فتح کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، جب انہوں نے یہ روگردانی کی اللہ کے حکم سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب وہ ان پر حرام قرار دے دی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ مذاکرات اور مطالبات اور احتجاج سے نہیں بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ہی فتح کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے جنگ احزاب کے موقع پر منافقین کی حالت کو، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، جب کفار کے لشکر مدینہ کی طرف آتے منافقین نے دیکھے تو کہنے لگے نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے دھوکہ کیا، اور نبی پاک سے کہنے لگے
وَيَسْتَأْذِنُ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، وہ جی ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے گھر میں مجبوری ہے، ہم جہاد میں نہیں شریک ہو سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، حالانکہ اور مجبوری کوئی نہیں تھی، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اسی طرح سورۃ التوبہ میں اللہ فرماتے ہیں مِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، کوئی جناب کیا بہانہ بناتا، کوئی کیا بہانہ بناتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے اور جہاد سے بھاگتے۔ اللہ فرماتا ہے قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ، اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو خود بھی نہ جاتے اور باقیوں کو بھی روکتے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، بعض وہ ہوتے جو میدان جہاد میں جانے سے دیر کرواتے۔ اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، جو اللہ کی راہ میں جہاد سے منہ موڑتا ہے اللہ کو اس کا نکلنا پسند ہی نہیں ہے۔ تو یہ چند مثالیں جو اللہ نے ترک جہاد کے سلسلے میں قرآن میں ارشاد فرمائی، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی ناراضگی کا اظہار کیا ان لوگوں سے جو جہاد سے منہ موڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو حکم ربی ماننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔